میں اسپیسیفکلی یونیورسٹیز کی بات کر لوں، جو آپ کا سوال تھا، 13 یونیورسٹی بھائی موجود ہیں یہاں پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو وفاق کے زیر انتظام یہاں پہ زمینیں موجود ہیں، بہتر ہونا تو یہ چاہیے تھا جو صوبے میں یہاں پہ ہم یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کام کے لیے کہ صوبائی حکومت اگر آن بورڈ ہو جائے گی تو 13 یونیورسٹیز جو ہے وہ کراچی میں ریڈی پڑی ہوئی ہیں بھائی۔ چاہے وہ نیفٹیک کا ہمارا ریجنل ہیڈ کوارٹر کراچی کو لانا ہو، بالکل آن بورڈ ہے۔ باقی یونیورسٹیز کے کیمپسز یہاں موجود ہیں۔ یہاں پرابلم یہ کہ انفراسٹرکچر، اور چونکہ یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے تو اس میں جتنی بھی بلڈنگز ہیں وہ سب صوبائی حکومت کی اونرشپ موجود ہے۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں وے آؤٹ نکال کے کم از کم وہ کام جو کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمارا عملی ہم اس معاملے میں بڑے کین ہیں، اور میں اس میں ایڈ کروں گا جو ایجوکیشن منسٹر کی انٹینشن ہے کہ وہ بھی بڑے کین ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جی ہم کوئی لائزن کر کے اس میں بہتری لا سکے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اس حوالے سے، یونیورسٹیز کے حوالے سے، شہر کراچی میں 13 یونیورسٹیز نئی ان کے کیمپسز آنے سے بہت جلد جو ہے وہ آپ کو خوشخبری ملے گی۔ کوٹا سسٹم پہ ہمارا ایک پرنسپل اسٹانس ہے متحدہ قومی موومنٹ کا، اور ہم اس کو ایز آف ٹوڈے کیری کرتے ہیں کہ یہ مطلب زیادتیوں کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ جو کوٹا سسٹم ہے، ایک انوکھا صوبہ ہے ہمارا کہ جس میں جو ہے وہ زبردستی کا ایک کوٹا سسٹم امپوز کیا ہوا۔ اچھا، اس وقت شاید ضرورت ہوگی، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی اس وقت آپ نے جس نیت سے کیا وہ ٹھیک نیت نہیں تھی۔ ہم مان لیتے کہ شاید اس وقت کی حالات اور واقعات اور پھر رورل ایریا کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا، مگر اس کی کنٹینویشن کرنا انٹینشنلی یہ پھر وہ شریک جرم بننے والی بات ہوتی ہے۔ آج صورتحال ایسی ہے کہ اگر اس کوٹا سسٹم پہ ٹرو اسپرٹ میں اگر اسی کوٹا سسٹم پہ امپلیمنٹیشن ہو جاتی تو آپ کا جو یہ اربن سینٹرز آف سندھ ہے وہ اپ گریڈ ہو کے وہ رورل سندھ جو ہے وہ اربن سندھ بن چکا ہوتا، مگر ڈھاک کے 3 5 صورتحال تو وہی ہے۔ آج کشمور اٹھا لیں، بدین اٹھا لیں، تھر اٹھا لیں، آپ اس کے علاوہ دیگر اضلاع اٹھا رہے ہیں جو ہمارے رورل سندھ کے ہیں، اس میں کیا بہتری ہوئی ہے؟ کیا وہاں ڈرینیج کا نظام ہے؟ کیا انفراسٹرکچر بہتر ہے؟ ایجوکیشن ٹھیک ہے؟ ہیلتھ کی فیسلٹیز موجود ہے؟ نہیں جناب، سب چیزوں میں، سب ڈپارٹمنٹ میں اس صوبے کا برا حال ہوا ہے۔ تو اس کوٹا سسٹم کو ہم ان پرنسپلی ریجیکٹ کرتے ہیں، یہی ہمارا پرنسپل اسٹانس ہے، یہی کام ہمارے ایم این ایز نے اس کمیٹی میں کیا۔ اب اگر وہاں پہ چونکہ ہمارے جو مینڈیٹ ہے وہ 22 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں متحد، یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ تمام گزارشات بڑی سیاسی جماعتوں کو آج سے نہیں، عرصہ دراز دہائیوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ خدا را اس پہ کوئی عملی کام کرے، اس کے خاتمے کے لیے۔ ہم جس دن میجورٹی میں ہوں گے یہ کوٹا سسٹم تو نہیں رہے گا نا، ہمارے پاس چونکہ ابھی میجورٹی نہیں ہے قومی اسمبلی میں، تو ہم یہی کام کر سکتے ہیں۔ اینڈ دس از واٹ ایگزیکٹلی ایم کیو ایم از ڈوئنگ سنس جب سے ہم الیکٹورل پالیٹکس میں گئے کہ اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی جو قومی اسمبلی میں کمیٹی ہوئی تھی تو اس میں ہمارے 2 ایم این ایز موجود تھے اور انہوں نے بڑی اسٹرانگ ریزسٹنس کی ہے اس پہ۔ اب چونکہ اکثریت موجود نہیں ہے تو یہ چیز عوام پاکستان کو بھی دیکھنی ہوگی کہ کون سی جماعت ہے جو اس کوٹا سسٹم کے حق میں بات کرتی ہے اور ووٹ کرتی ہے، اور کون سی جماعت ہے جو اس کوٹا سسٹم کے مخالفت کرتی ہے۔ انتظامی طور پہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اس صوبے یہاں پر جو ہے وہ مزید انتظامی جو اسٹرکچر بنا دیے جائیں گے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیے جائیں گے اور اس سے کارکردگی بہتر ہو جائے گی، تو کیوں نہیں؟ وہیں پنجاب میں بھی بننے چاہیے، سب جگہ ہونا چاہیے۔ یہ ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں، یہاں پہ میں اسے کوئی پولیٹیکل اینگل نہیں دینا چاہ رہا۔ ہمارے پاس بیسٹ پریکٹسز موجود ہے، ہمارے اس ریجن میں بھی موجود ہے جس ریجن میں پاکستان لائی کرتا ہے۔ ہمارے برابر میں انڈیا موجود ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، اس کو دیکھ لیں، کنسنسس ڈیولپ کریں۔ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے ساتھ میں تمام مسئلوں پہ دیکھیں، ایک بنیادی بات کر دوں، پاکستان جن معاشی صورتحال سے ابھی نبرد آزما ہے، اگر اس میں انکلوزیوٹی نہیں لائیں گے اپنے، تو پاکستان آلریڈی بڑا پولرائزڈ ہوا ہے ہر لحاظ سے۔ یہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہمارے پاس ایسے پوائنٹس ہیں، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہو، سیاسی اعتبار سے ہو، یا ڈویژن موجود ہے۔ یہاں مل کے کنسنسس کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔